اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی یہ بھائیوں نماز، اللہ سے ملائے گی یہ بھائیوں نماز۔ نماز کے احکام کے تعلق سے امیر اہل سنت کے مختلف رسائل کے ہم سلسلے کر چکے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے مسافر کی نماز۔ ایک تعداد کا سفر ہوتا ہے، سفر کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے، گاڑی میں نماز کیسے پڑھنی ہے، دوران سفر کیا کیا کام کیسے کرنے ہیں، سفر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، سفر میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کب کیا کرنا ہے، کس جگہ پر وہ ہوگا، کتنے دن کے لیے گیا تو پوری نماز پڑھے گا۔ بعض شہر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک نماز کے وقت میں گیا تب بھی نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ ان ساری چیزوں کے مسائل آپ کو امیر اہل سنت کے رسالے میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ بیان اس سلسلے میں کیے جائیں گے۔ کچھ آپ کو اس کو گرافکس کے ذریعے بھی سمجھایا جائے گا اور ساتھ ساتھ خلاصتاً چند مدنی پھول بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں رب کریم کا ارشاد کریم ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں، یعنی غیر مسلمین کی طرف سے کوئی ڈر اور خوف ہو تو ہی نماز مختصر کر لینا، فرض 4 رکعتی فرض کو 2 رکعت پڑھ لینا یہ شرط نہیں ہے کہ خوف ہو تب ہی کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ یعنی ہم پر کوئی خوف تو ہے نہیں کہ ہم پر کوئی حملہ ہوگا، تو اب ہم 4 رکعتی فرض کو 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا
اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، یعنی یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، تو میں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا، سوال کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ تو اللہ پاک نے یہ مہربانی کی، یہ آسانی کی، یہ چھوٹ دی، یہ رخصت دی، اور یہ ایسی رخصت ہے جو لازم کر لی کہ اب اس میں رخصت ہی پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا، کیا تفصیل ہے مسائل کی، وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کی گئی، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑ دی گئی، یعنی 2 رکعت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہیں، کم نہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے مگر ثواب میں 2 رکعت 4 کے برابر ہے۔ آئیے اس کے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلا شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ خشکی میں سفر پر 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 میل تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ محض نیت سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے ملی ہوئی ہو اس سے باہر ہو جائے۔ اس کی تفصیل آ رہی ہے، دکھائیے۔ یہ جیسے مثال کے طور پہ شہر ہے، شہر اور اس سے آبادی سے مل کر جب آپ باہر ہو گئے تو باہر ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر یہ ٹول گیٹس ہوتے ہیں، ہر ٹول گیٹ کا شہر کے اندر یا باہر ہونا یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اندر ہی ہو، لازم نہیں ہے کہ وہ باہر ہی ہو، اس کی تفصیل آئے گی۔ آبادی ختم ہونے کا مطلب، آبادی سے باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہے ہیں اس طرف آبادی ختم ہو جائے، اگرچہ اس کے محاذات مثلاً اس کی کسی اور سمت میں دوسری طرف ختم نہ ہو۔ دکھائیے، آپ کا شہر بنا ہوا ہے، شہر کا ایک راستہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا دوسرے شہر کے لیے، جو آپ کے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ کے فوٹیج میں الٹی طرف ہوگا جو رستہ جا رہا ہے، وہ بالکل شہر یہاں سے شروع ہو گیا نیچے سے، اور دوسرا اس کا رستہ جو جا رہا ہے وہ بہت آگے سے، کئی کلومیٹر آگے سے جا رہا ہے، مگر آپ جس رستے سے نکلے ہیں شہر کے باہر سے، ادھر سے کاؤنٹنگ آپ رستے کی 92 کلومیٹر کی شروع کریں گے۔ اگلا مسئلہ، فنائے شہر سے جو گاؤں ملا ہوا ہو، شہر والوں کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں۔ دکھائیے، یہ دیکھیے، نیچے شہر ہے، آگے قبرستان ہے، قبرستان فنائے شہر ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے گاؤں دیہات کا ماحول ہے، تو شہر کے بعد جو قبرستان ہے اس کے بعد سے آپ اپنا رستہ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے، گاؤں آئے گا تو اسے بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، یہ آپ کے شرعی سفر کے رستے میں یہ گاؤں کاؤنٹ ہوگا جو قبرستان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ قبرستان شہر کے ساتھ ہے۔ یوں ہی شہر کے متصل ملے ہوئے باغ ہوں، اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ہوں، انہی باغات میں رہتے ہوں، ان باغوں سے نکل جانا ضروری نہیں۔ دکھائیے، شہر ختم ہوتے ہی باغ شروع ہو گئے،
تو یہ باغ بھی آپ کے 92 کلومیٹر کے رستے میں شمار ہوں گے۔ فنائے شہر یعنی شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلاً قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ، اگر یہ شہر سے ملے ہوئے ہوں تو ان سے باہر ہو جانا ضروری ہے۔ یہ شہر ہے، شہر کے ساتھ ہی گھوڑ دوڑ کا میدان بھی آ رہا ہے، کچروں کی جگہ بھی آ رہی ہے، قبرستان، ان ساری چیزیں جو بالکل شہر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں ان سے باہر ہو جانا ضروری ہے۔ اور اگر شہر و فنا کے درمیان فاصلہ یعنی گیپ ہے ان دونوں چیزوں کے اندر، تو اب یہ چیزیں 92 کلومیٹرز میں شمار کی جائیں گی۔ اچھا، اس کی سمری، اس کا خلاصہ آپ کو دوبارہ بیان کیا جائے گا۔ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ 92 کلومیٹر کا ارادہ ہو۔ اگر 2 دن کی راہ کے ارادے سے نکلا، وہاں پہنچ کر دوسری جگہ جانے کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی 3 دن 92 کلومیٹر سے کم راستہ ہے، یوں ہی ساری دنیا گھوم کر آئے، مسافر نہیں ہوگا۔ بعض شہر اسپیشلی ان پنجاب، آپ کے شہر یہ نہیں ہوتا کہ ہر شہر 92 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ہی ہو، شرعی مسافت سے کم مختلف شہروں میں گھومتے رہے۔ مثلا کوئی لاہور سے گجرانوالہ جائے، وہاں سے کھاریاں، وہاں سے منڈی بہاؤالدین وغیرہ، وہاں سے حافظ آباد پہنچ جائے، تو اب وہ مسافر نہیں ہوگا اگرچہ اس طرح پوری دنیا گھوم لے۔ دنیا میں شہر بھی گیپ کے بغیر ہو۔ تو اب آپ کے جو شہر قریب قریب ہیں، اور پنجاب میں اسپیشلی طور پر قریب قریب شہر ہوتے ہیں، آپ گئے ہیں، آپ کو 3 دن جانا تھا، مثال گجرانوالہ، پھر آگے آپ نے فلاں شہر میں جانا تھا، پھر آپ نے حافظ آباد جانا تھا، ان میں آپس میں جب ڈسٹنس شہر ٹو شہر 92 کلومیٹر یا اس سے پلس نہیں ہے تو آپ اس صورت کے اندر مسافر نہیں بنیں گے۔ یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کی راہ کے سفر کا متصل یعنی پے در پہ لگاتار ارادہ ہو۔ اگر یوں ارادہ ہے کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، وہ کر کر پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا، تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل ارادہ نہ ہوا، مسافر نہ ہوئے۔ یہ بھی وہی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ شہری آبادی ختم ہونے کے بعد فاصلہ کی مقدار دیکھنی ہوتی ہے۔ آج کل سٹی سینٹر سے فاصلے کی پیمائش ہوتی ہے، کل اس کی پیمائش چینج بھی ہو سکتی ہے، ٹول گیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہ ٹول گیٹ سٹینڈرڈ ہے نہ سٹی سینٹر۔ سٹی سینٹر تو ہے ہی سینٹر، اور وہ تو سٹی ختم ہی نہیں ہوئی، سٹی ختم ہونی ہے، اور سٹی کے بعد شہر ختم ہونے کے بعد متصل جو ملا ہوا فنائے شہر ہے، یعنی وہ چیزیں جو شہر کی پرپس کے لیے، شہر کے کام کے لیے شہر سے باہر چیزیں بنائی جاتی ہیں، کوڑا کرکٹ کی جگہ ہو، قبرستان ہو، گھوڑ دوڑ کا میدان ہو۔ اس کی مثالیں جو علماء نے دی وہ اس طرح کی ہیں۔ ایسی چیزیں جو شہر کے بعد ہوں گی وہ بھی ڈسٹنس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اس کے بعد سے آپ کا ڈسٹنس شمار ہوگا۔ یہ بات جب پتہ ہوگی تو آپ کے سٹی سینٹر، ٹول گیٹ، یہ اسٹینڈرڈ شرعن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قانونی طور پر اگر کسی طور پر یہ چیزیں شمار کی جاتی ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر آپ جب شرعی طور پر مسافر بن رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اور آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، ان باتوں کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، ورنہ بہت پرانی کیلکولیشنز میں چلتے رہیں گے تو غلطیاں ہوں گی۔ اس کے لیے سنی علماء جو توقید دان ہوں ان سے ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے۔ آئیے آپ کو چند مدنی پھول جو ہم نے اب تک کیے اس کو چند جملوں کے اندر خلاصتاً بیان کرتے ہیں۔ سفر اور مسافر کے مدنی پھول۔ نمبر 1، شہر سے باہر ہموار زمین پر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد دور جگہ کا سفر کرے تو شرائط پائے جانے پر مسافر ہوگا۔ نمبر 2، یہ 92 کلومیٹر شہر اور فنائے شہر سے ختم ہونے کے بعد گننا شروع کیے جائیں گے۔ نوٹ: فنائے شہر سے مراد شہر سے ملے ہوئے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ وغیرہ ہے
جبکہ باغ اگرچہ شہر سے باہر ہوں یہ مراد نہیں۔ اسی طرح وہ گاؤں کہ جو فنائے شہر مثلا قبرستان سے ملا ہوا ہے وہ بھی شہر میں شمار نہیں ہوگا۔ یعنی شہر کے بعد اگر ملا ہوا قبرستان ہو اس کے بعد سے کلومیٹر گننا شروع کریں گے، اور شہر کے بعد ملا ہوا باغ ہو تو باغ ہی سے کلومیٹر گننا شروع کریں گے۔ نمبر 3، جب تک سفر کے ارادے سے شہر اور فنائے شہر سے باہر نہ ہوا مسافر نہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے صرف مسافر بننے کی بات سمجھی۔ دیکھیے، مسافر ہوگا، مسافر نہیں ہوگا، اس دو باتوں کا رزلٹ کیا ہے؟ مسافر ہوگا تو اب 4 رکعتی فرض 2 پڑھنی پڑیں گے جبکہ الگ پڑھ رہا ہے۔ ہاں امام صاحب کے پیچھے ہیں اور امام صاحب مقیم ہیں تو اب لازمی بات ہے وہ 4 پڑھیں گے، ہم بھی 4 پڑھیں گے۔ آپ سفر پر نکلے ہیں، شہر سے نکل گئے، آپ حیدرآباد جا رہے ہیں، باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، یہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا راستہ ہے۔ شہر سے جسٹ نکلے مگر شہر کے بعد کی آبادی ختم نہیں ہوئی، نماز کا ٹائم آ گیا تو اب آپ کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ اب جب آپ آگے سفر کر کر چلے گئے اور شہر سے ملی ہوئی آبادیاں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں، اب آپ پہنچے نہیں ہیں 92 کلومیٹر کی راہ پر، مگر آپ یہاں سے نکل گئے ہیں تو اب آپ سفر کے ارادے سے جب نکل گئے تو اب آپ نے جو رستے میں یہ نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت نہیں پڑھنی، 2 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھنے والا گناہگار ہوگا، تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کسی جگہ جانے کے 2 رستے، ایک سے مسافت سفر، دوسرے سے نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس روڈ سے جا رہے ہیں تو یہ 92 کلومیٹر پلس بنتا ہے یا 92 کلومیٹر بنتا ہے، دوسرے روڈ سے جا رہے ہیں تو وہ 50 کلومیٹر بن رہا ہے، کوئی موٹر وے ہے، کوئی چیز ہے۔ آپ جس روڈ سے اس جگہ پر پہنچے، جو روٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق آپ مسافر یا غیر مسافر ہوں گے۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے۔ اچھا، اہم مسئلہ اس میں آنا ہے، آپ کا اپنا شہر کون سا ہے؟ آپ یوں تو بہت سے لوگ بہت جگہ کے شہری بن جاتے ہیں، آپ جس جگہ رہتے ہیں کیا وہاں کے شہری شرعاً ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ شرعاً وہ آپ کا وطن اصلی شہر ہے یا نہیں ہے، اس بات کی وضاحت ابھی آئے گی۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب پورے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر چل چکا ہو۔ اگر 3 منزل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر پہنچنے سے پیشتر یعنی قبل واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو۔ آپ یہاں سے جب نکل گئے، شہر چھوڑ دیا، فنائے شہر چھوڑ دیا، شہر اور شہر سے ملی ہوئی تھوڑی سی جو آبادی وغیرہ ہوتی ہے وہ چھوڑ دیا آپ نے۔ اب آپ کراچی سے پنجاب جا رہے ہیں۔ اب جب تک آپ یہاں پر فنائے شہر کے بارڈر کے اندر نہیں آتے، جبکہ آپ کا ارادہ کتنے دن ہے، کتنے دن کے ارادے سے گئے، 3 دن کے ارادے سے مثلا آپ گئے تھے، پنجاب گئے تھے، واپس آ گئے، تو اب آپ کی جو صورتحال ہے جب تک آپ کی انٹری واپس نہیں ہوگی شہر کے قریب کی آبادی تک، اس وقت تک آپ مسافر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ بھئی کراچی قریب ہے، آدھے گھنٹے کا رستہ رہ گیا ہے، اب کون سی نماز پڑھنی ہے، تو اب بھی آپ نے مسافر والی نماز پڑھنی ہے جب تک آپ کی واپس انٹری فنائے شہر کی قریب کی آبادیوں کے اندر نہ ہو جائے۔ کام ہو گیا تو چلا جاؤں گا، مسافر کسی کام کے لیے اپنے احباب کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا، یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا، دونوں صورتوں میں اگر آج کل کرتے برسوں گزر جائیں جب بھی مسافر ہی رہے گا، نماز قصر پڑھے گا۔ سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے ہو،
بہرحال مسافر ہی ہوگا. خدا نہ خاصہ کوئی شو دیکھنے کے لیے کسی شہر سفر کر کر چلا گیا تب بھی مسافر ہی ہے. عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا زیادہ کی راہ جانا جائز نہیں ہے. نابالغ بچے یا آدھے پاگل کے ساتھ، معتوق اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی. یا تو بالغ محرم ہو یا شوہر ہو، اس کا ہونا ضروری ہے. مراہق جو بالغ ہونے والا ہے، 12 سال کی عمر کے بعد پلس ہو گئی اس کی ایج، اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے کہ یہ بھی بالغ کے حکم میں ہے. محرم کے لیے ضروری ہے کہ سخت فاسق بے باک نہ ہو. ماہانہ یا سالانہ اجارے والے نوکر اگر اپنے سیٹ کے ساتھ سفر کرے تو سیٹ کے تابع ہے. فرما بردار بیٹا والد کے تابع، اور شاگرد جس کو استاد سے کھانا ملتا ہے وہ استاد کے تابع ہے. یعنی جو ان کی نیت ہے کہ میں یہاں 15 دن ٹھہروں گا یا 30 دن ٹھہروں گا تو وہی سٹیٹ کے ساتھ ہی رہنا ہے. 12 ماہ کا ایگریمنٹ ہے، سفر کا بھی ایگریمنٹ ہے، جتنا سفر کرائے گا اتنا سفر کرنا ہے. اب سیٹ صاحب وہاں جا کر 30 دن کے لیے رکیں گے، آپ کی بھی 30 دن کی نیت ہے. سیٹ صاحب کی نیت چینج ہوگی تو آپ کی بھی نیت چینج ہو جائے گی. ان مدنی پھولوں کا خلاصہ: جس رستے سے گیا وہ رستہ شہر اور فنائے شہر سے دوسرے شہر اور فنائے شہر آنے سے پہلے کم از کم 92 کلومیٹر ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. شہر کے بعد کی آبادی، یہاں سے آپ نے کاؤنٹنگ شروع کی، کاؤنٹنگ کہاں تک ہوگی؟ دوسرے شہر، بلکہ اس سے پہلے جو فنائے شہر اور جو دیگر آبادی ہے اس سے پہلے تک یہ بیچ کا راستہ 92 کلومیٹر ہوگا. بیان کردہ سب شرائط پائی جا رہی ہیں، مگر دوسرے شہر میں 15 دن یا زائد دن رہنے کی نیت ہے تو اب مسافر نہیں بلکہ اس شہر میں مقیم والی نماز پڑھے گا. جیسے 1 ماہ اعتکاف کے لیے کوئی پنجاب سے باب المدینہ آ گیا تو اس کو نماز پوری ہی پڑھنی ہے. اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو جب تک اپنے شہر میں واپس نہ آئے گا مسافر رہے گا. مسافر والی نماز پڑھنی ہوگی. جب تک انٹری نہیں ہوئی اس سے پہلے آپ کی گاڑی رک گئی، آپ نے نماز پڑھنی ہے. شہر قریب ہے، 10 منٹ کا رستہ رہ گیا ہے، 15 منٹ کا رستہ رہ گیا ہے تو آپ کہیں اب تو 92 کلومیٹر نہیں رہا، لیکن آپ چونکہ شہر میں داخل نہیں ہوئے تو نماز جو آپ پڑھیں گے، اگر اپنی اکیلے پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی فرض پڑھ رہے ہیں تو اب 2 رکعت ہی پڑھیں گے. سب شرائط پائی جاتی ہیں. شہر و فنائے شہر سے باہر نکل گیا مگر ابھی 92 کلومیٹر کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا، ارادہ چینج ہو گیا، فون آ گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں واپس جا رہا ہوں، تو اب اپنے شہر واپس ہوا تو اب یہ مسافر نہیں، مگر کسی وجہ سے اپنے شہر واپس ہونے کے لیے اب آپ نے گاڑی موڑ لی تو آپ گاڑی موڑتے ہی مسافر نہیں رہے. جیسے آپ کا ارادہ بدل گیا تو اب آپ مسافر نہیں رہے. شہر سے پہلے بھی جو نماز پڑھیں گے اب وہ آپ کو مکمل ہی پڑھنی ہوگی. 15 دن کی باقاعدہ نیت ہونا ضروری ہے. اگر یہ کیفیت ہے کہ جب کام ہو جائے گا چلا جاؤں گا، آج کل کرتے کرتے 15 دن بلکہ مہینے گزر گئے تب بھی مسافر رہے گا. اگر کسی گناہ کے ارادے سے مثلا کسی میوزیکل شو کے لیے سفر کیا تب بھی شرائط پائے جانے پر مسافر ہوگا. سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی. عورت قابل اعتماد محرم کے ساتھ ہی شرعی سفر کرے. اب ہم نماز کیسے پڑھنی اور نماز میں ہونے والی غلطیاں جو سفر کے اندر ہوتی ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان کریں گے. آپ کا اصلی شہر کیا ہے انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی بیان ہوگا، اور کچھ ویزے وغیرہ کے مسائل بھی ہم بیان کریں گے. مسافر کو ٹرین میں، گاڑی میں کس انداز سے نماز پڑھنی ہے وہ بھی بتایا جائے گا، اور اس کا عملی طریقہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھایا جائے گا. بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز
بات آزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز اللہ سے ملائے گی اے بھائیوں نماز فیضان نماز فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو